بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر طارق ہاشمی اردو ادب کا ایک فیصل آباد میں بہت معتبر حوالہ ہے، پڑھاتے ہیں، تنقید اور کرتے ہیں، شاعری ان کی سنی جاتی ہے۔ آج کا موضوع ہے، دلچسپ موضوع ہے کہ اردو غزل میں تمثال نگاری، جادوئی تمثال نگاری۔ اس موضوع پر بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس فورم کا بہت ممنون ہوں کہ ایک سنجیدہ اور ہماری جو ثقافتی صنف ہے یعنی غزل، اس کے ایک اہم پہلو پر مجھے گفتگو کی دعوت دی ہے۔ میں ابھی ایک مضمون مارکیز پہ لکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ گیبریل گارشیا مارکیز جو ہے یہ نوبل انعام یافتہ ہیں، اور ان کو جس ناول پر انعام دیا گیا وہ ہے تنہائی کے 100 سال۔ اپنے ایک انٹرویو میں مارکیز نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ میں نے اس ناول کی جو بنیاد ہے وہ ان کہانیوں پہ کھڑی کی ہے جو میں نے بچپن میں اپنی دادی اماں سے سنی تھی۔ اب چونکہ ہمارے کلچر میں جو دادی اماں کی کہانیاں ہیں وہ بالکل ایک قصہ پارینہ ہو گئی ہیں، نہ تو وہ دادیاں رہی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس وہ کہانیاں رہی ہیں۔ مجلسی ماحول تو ہمارے ہاں اب شاید کوئی مذہبی رسوم میں یا کوئی جو ہماری شادی بیاہ کے رسوم ہے بس اس میں رہ گیا ہے۔ وہ جو ایک اجتماعی کلچر تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو جنوں پریوں کی کہانیاں ہوتی ہیں ماورائے حقیقت ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپنی باطنی سطح میں بھی یہ ماورائے حقیقت ہیں یا ان کی کوئی معنویت بنتی ہے؟ اب میں نے گفتگو کے آغاز میں مارکیز کی بات کی ہے۔ اب مارکیز کا ناول جو ہے وہ کوئی جنوں پریوں کی کہانیوں پر نہیں ہے، اس نے ان اسطوری روایات کو جو کہ اس نے بچپن میں سن رکھی تھیں کہ کہیں کوئی جن آتا ہے اور وہ یہ تباہی مچاتا ہے، اور کہیں کوئی پری ہے اور وہ یہ حسن کا استعارہ ہے، نہیں، یہ ناول خالصتاً اور کوئی وجود جو ہمارے سامنے نہیں ہے، موجود نہیں ہے، تو کیا وہ واقعی نہیں ہے؟ یعنی یہ ہست و بود کا جو فلسفہ ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اب مجھے قرآن کی آیت بھی یاد آ گئی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس زندگی کی معنویت کو لیتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے اور ہم نے پہلا سانس لیا اور پھر ہم نے آخری سانس لینے کے بعد ہم مر گئے، تو یہ ہمارے پاس زندگی کا شعور ہے۔ اور موت کا شعور ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہی ہم نے آخری سانس لیا اور پھر جو آگے کا مرحلہ ہے ہم مر گئے۔ لیکن وہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کا جو ہست و بود کا مسئلہ ہے وہ بہت حد تک جڑا ہوا ہے ہماری ذہنی سطح سے یا ہمارے شعور سے۔ یہ ساری گزارشات کرنے کا مطلب صرف آج کے موضوع کو یہ واضح کرنا تھا کہ یہ موضوع کیا ہے اور ہماری غزل میں اس کا اظہار کیسے ہوا ہے۔ ایک تو آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو داستان کا کلچر ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یعنی آج تک یہ ایک مسئلہ چلا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو اردو ناول ہے یا کہانی ہے وہ استحکام پذیر کیوں نہیں ہو سکی، وہ بڑی کہانی کیوں نہیں سامنے آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سارے سلسلے کا آغاز بہت پھسے طریقے سے کیا۔ یعنی میں اپنے بزرگ اور محترم ناول نگاروں کے حوالے سے کوئی مخالفانہ بات، کوئی ایسا کوئی انتہا پسندانہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن چونکہ اس وقت ہم ایک نوآبادیاتی طاقت کے زیر اثر تھے، سو ہمیں جو کہا گیا وہ ہم نے لکھا، جو تصورات تھے وہ تشکیل پا گئے۔ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے جو ناول ہیں وہ کم از کم ناول کے جو معیارات ہیں ان پر تو پورے نہیں اترتے، لیکن چونکہ ہم نے معیار انہی کو مانا تو ہمارے ہاں پھر کہانی بھی ایسی ہی چلی۔
یہی مسئلہ ہماری غزل کے ساتھ آیا کہ ہمیں ایک تھیوری دی گئی کہ آپ نے جو بات بھی کرنی ہے وہ سادگی کے ساتھ کرنی ہے اور اصلیت کے ساتھ کرنی ہے۔ اب بظاہر تو سادگی اور اصلیت کی یہ تھیوری بڑی پرکشش ہے کہ شاعر جو ہے وہ سادہ انداز سے بات کرے اور اس کے اندر ایک اوریجنلٹی ہونی چاہیے، لیکن کیا شاعری اوریجنل ہوتی ہے؟ یعنی کیا وہ اوریجنل چیزوں کو بیان کرتی ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایک طویل بحث چلی آ رہی ہے کہ شاعری جو ہے وہ آیا سچ ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتی ہے۔ تو میں تو اپنے طالب علموں کو بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ بچوں شاعری جھوٹ ہوتی ہے، شاعری سچ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آپ اس جھوٹ کی ماہیت کو یوں سمجھیں کہ یہ وہ جھوٹ ہے جس کو آپ اخلاقی پیمانوں پہ نہیں رکھ سکتے، اسے آپ شعری پیمانوں پہ رکھیں گے۔ یعنی یہ ابلاغ کی تاثیر کو واضح کرنے کے لیے، جیسے مثلا انیس کہتے ہیں کہ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، تو یہ کلی طور پر جھوٹ ہے کہ کوئی دانہ، زمین اتنی تپ نہیں رہی کہ وہ وہاں گرے اور اس کا دانہ جب وہ وہاں تپ جائے، تو ایک جھوٹ ہے۔ انیس کے سارے مرثیوں میں جھوٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنے مرثیے میں ایک ابلاغ کی طاقت کو ابھارنے کے لیے وہ اس نوعیت کی باتیں کرتا ہے جو حقیقی دنیا میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ امکانی صداقت پہ ہو سکتی ہیں۔ یہ امکانی صداقت کی تھیوری ہمیں ارسطو نے دی تھی کہ شاعری صداقت نہیں ہوتی ہے، ایک امکانی صداقت ہوتی ہے۔ یعنی شاعری وہ نہیں ہے جو سچ ہے، شاعری اس سچ کو بیان کرتی ہے جو ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے۔ تو یعنی آپ شاعری کو ان معیارات پر دیکھیے۔ جب آپ یہ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ شاعری کو بالکل سادہ ہونا چاہیے، تو بھئی سادہ تو صحافتی بیان ہوتا ہے، اس میں اصلیت ہونی چاہیے، بھی اصلیت تو خبر میں ہوتی ہے۔ شاعری میں نہ خبر ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا وہ صحافتی بیان ہوتا ہے۔ تو اب میں آنا چاہوں گا اپنے اصل موضوع کی جانب کہ شاعری کے اندر جو ہماری غزل کے اندر جو جادوئی تمثال نگاری ہے یا جادوئی حقیقت نگاری ہے وہ کیسے آئی ہے۔ میں نے مصحفی کا شعر اکثر دوستوں کو سنا رکھا ہے اور اپنے بہت سارے مضامین میں اسے کوٹ بھی کرتا ہوں کہ جو کل رات نالا کیا میں چمن میں، جو کل رات نالا کیا میں چمن میں، تو شعلہ سا برگے درختاں سے گزرا۔ اب یہ اس نے ایک جادوئی تمثال بیان کی ہے کہ میں نے رات اس طرح نالا کیا کہ میں نے دیکھا کہ درختوں سے کوئی شعلہ ہے جو گزر کے جا رہا ہے۔ اب یہ شعلہ کیا ہے؟ یہ ایک اس نے طلسماتی تصویر بیان کی ہے، کس چیز کو؟ اپنے تخلیقی عمل کو واضح کرنے کے لیے کہ پہلے تو میں دیکھ رہا تھا بالکل ویسے ہی درخت جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب میں نے نالا کیا تو میں نے دیکھا کہ درختوں سے کوئی شعلہ سا گزرا ہے۔ تو یہ ایک یعنی میں صرف واضح کرنے کے لیے کہ اردو غزل میں جو جادوئی تمثال نگاری کی ابتدائی مثالیں ہیں وہ کیا ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو جادوئی تمثال نگاری ہے اس کا جو باقاعدہ ایک اسلوب کے طور پر آغاز ہوتا ہے وہ ناصر کاظمی اور منیر نیازی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی منیر نیازی کی تو غزلوں سے زیادہ کہیں نظموں میں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو جادوئی تمثال نگاری ہوتی ہے یا جو جادوئی حقیقت نگاری ہوتی ہے، یہ اپنے جدید اسلوب میں اس نے سائنس فکشن کی شکل اختیار کی ہے۔ یعنی بچے آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کسی اور سیارے کی مخلوق نے اس سیارے پہ جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے، مریخ سے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ یہاں جنگلوں میں پھر رہے ہیں، تو یہ سائنس فکشن ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو داستانوں کی خیالی یا تخیلاتی تمثال نگاری تھی اس نے ہمارے جدید دور میں ایک سائنس کی جو ہے وہ شکل اختیار کی ہے۔ تو منیر کے ہاں بھی ایک بالکل کاسموسک جو ہے وہ ایک یعنی تصویریں بنتی ہیں کہ میں خلا میں جا رہا ہوں، میں ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، میں سیاروں سے جو ہے وہ سفر کر رہا ہوں۔ لیکن یہ اسلوب زیادہ تر ان کی نظم میں آیا ہے یا ناصر کاظمی کا ایک شعر آپ سب نے سن رکھا ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے ایک اداسی کی تمثال بنائی ہے، اداسی کو ایک جادوگرنی کی ایک شکل دی ہے، ایک اداسی کا جو ایک اس کی جو گمبھیرتا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اس نے ایک جادوئی تمثال بنائی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ناصر کاظمی کا جو ایک جامع کام ہے وہ
ان کی جو کتاب پہلی بارش ہے، پہلی بارش کی آپ بعض غزلیں دیکھیے تو اس میں ناصر کاظمی نے جو ہے کچھ جادوئی تمثالیں بیان کی ہیں۔ اب ان جادوئی تمثالوں کے پیچھے اس کی نفسیات میں کیا ہے، اس کی افتاد طبع میں کیا مسائل چل رہے ہیں، اس کی شرح جو ہے وہ ہمارے شارحین نے کئی ایک سطحوں پر کی ہے۔ لیکن شعر جو ہوتا ہے وہ شرح کے لیے اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو صرف ایک سطح پہ سمجھنا ہے، بلکہ اس کی کئی ایک معنوی سطحیں ہوتی ہیں۔ اور یہاں اگر میں ناصر کاظمی کی جو کتاب پہلی بارش ہے اس سے اگر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ دم ہونٹوں پر آ کے رکا تھا، یہ کیسا شعلہ بھڑکا تھا، تنہائی کے آتش دان میں لکڑی کی طرح جلتا تھا، زرد گھروں کی دیواروں کو کالے سانپوں نے گھیرا تھا، آگ کی محل سرا کے اندر سونے کا بازار کھلا تھا، محل میں ہیروں کا بنجارہ آگ کی کرسی پر بیٹھا تھا، ایک جادوگرنی وہاں دیکھی اس کی شکل سے ڈر لگتا تھا، کالے منہ پر پیلا ٹیکا انگارے کی طرح جلتا تھا، ایک رسیلے جرم کا چہرہ آگ کے سپنے سے نکلا تھا، پیاسی لال لہوسی آنکھیں رنگ یہ تھوڑی سی مس پرنٹنگ ہے، میں اگلا شعر پڑھتا ہوں۔ بازو کھنچ کر تیر بنے تھے، جسم کماں کی طرح ہلتا تھا، ہڈی ہڈی صاف عیاں تھی، پیٹ کمر سے آن ملا تھا، وہم کی مکڑی نے چہرے پر مایوسی کا جال بنا تھا۔ اب یہ جو ہماری غزل کا اسلوب ہے یہ اس پوری غزل کی روایت سے قطعی مختلف ہے جو ہم اپنی غزل کو ولی سے لے کر تو داغ دہلوی تک ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے ہاں شاعر ظفر اقبال ہیں، ان کی کتاب آب رواں کو کئی ایک حوالوں سے اس کی تحسین کی جاتی ہے، لیکن اس زاویے سے ابھی تک آب رواں کو نہیں دیکھا گیا کہ اس کے اندر ظفر اقبال نے جادوئی تمثال نگاری کتنی مختلف انداز میں کی ہے۔ آپ نے اگر مصوری میں جو ایک تجرید کا اسلوب ہے، اگر اس تجرید کے اسلوب میں آپ کو اگر غزل کی روایت میں دیکھنا ہے تو پھر آپ ظفر اقبال کی آب رواں کے بعض اشعار دیکھیے کہ جس میں ایسی تصویریں ہیں کہ جو واضح طور پر نہیں سمجھ آتی، یعنی ان کی جو لکیریں ہیں وہ ایبسٹریکٹ نوعیت کی ہیں، اور ایک بالکل جادوئی سا جو ہے وہ منظر ہے، سمجھ میں آئے کہاں کے منظر حواس کے آس پاس کا ہے، یعنی حواس اسے پوری طرح جو ہے وہ گرفت میں نہیں لا سکتے۔ میں اس وقت ظفر اقبال کی کلیات سے بھی ایک چند اشعار میں اگر آپ کو سناؤں۔ شب بھر رواں رہی گل مہتاب کی مہک، شب بھر رواں رہی گل مہتاب کی مہک، پاؤ پھوٹتے ہی خشک ہوا چشمہ فلک، موج ہوا سے کانپ گیا روح کا چراغ، سیل صدا میں ڈوب گئی یاد کی دھنک۔ اب اس میں مصوری اس طرح نہیں ہے یا امیج وہ نہیں ہے جو ہمیں ولی کی غزل میں نظر آتے ہیں یا میر کی غزل میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، یہ جو جادوئی تمثال نگاری ہے اس کا تعلق چونکہ ہماری استوری اور دیو مالائی جو روایات ہیں ان سے بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 70s میں جو ہمارے پاس ایک نسل آئی کہ جس میں ایک نام شبیر شاہد کا ہے۔ شبیر شاہد کو بہت کم لوگ جانتے ہیں چونکہ شبیر شاہد جوانی ہی میں کہیں غائب ہو گئے اور آج تک ان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، حیات ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن 70 کی دہائی کے جو ہمارے معتبر شعراء ہیں، ثروت ہوں یا اظہار الحق ہوں یا خالد اقبال یاسر ہوں یا غلام محمد قاصر ہوں، اپنے اس اسلوب کا اگر کسی کو پیش رو تسلیم کرتے ہیں تو وہ شبیر شاہد ہے۔ تو شبیر شاہد ہیں، اس کے بعد یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں، تو ثروت کے ہاں یہ جو جادوئی امیجز ہیں یہ بڑے شاندار ہیں۔ ثروت حسین کیا اس کی بڑی خوبصورت غزل ہے کہ ایک اژدہا چراغ کی لو کو نگل گیا، میں سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں ایک اژدہا چراغ کی لو کو نگل گیا،
تو یہ اب ظاہر ہے کہ غزل کا جو پارک ہے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہ جو اژدہا ہے اس کی کیا معنویت بنتی ہے، چراغ جس کو کھا گیا اس کی کیا معنویت بنتی ہے۔ آپ چاہیں تو اسے یعنی 71 کے سانے سے آپ بے شک جوڑ لیں۔ عموماً ہم جب جدید نظم یا غزل پہ دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک تعلیمی ادارے میں ہیں تو طالب علموں کی عموماً یہ توقع ہوتی ہے کہ انہیں کوئی ایسا ایک مفہوم بتا دیا جائے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے۔ تو کم از کم مجھ جیسے استاد کے لیے تو بڑی ایک یعنی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ میں شاعر کے بطن سے کوئی ایک معنی نکال کے تو طالب علموں کے آگے رکھ دوں۔ وہ ظاہر ہے مجھے مختلف جو سطحیں ہو سکتی ہیں تو وہ ان کے آگے جو ہے وہ رکھتی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیے ایک ہمارے شاعر غلام محمد قاصر ہیں کہ ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، ساری چابیاں میرے حوالے کی اور اس نے اتنا کہا، آٹھوں پہر حفاظت کرنا شہر ہے 9 دروازوں کا۔ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جدید غزل ہے اسے کسی پیرائے میں رکھ کر آپ کو سمجھنا ہوگا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شعر آپ کو اس طرح جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، یا آپ مشاعرے میں جائیں اور آپ کو غزل سنائیں اور داد کے ڈوگرے برسیں اور ایک ساتھ جو ہے وہ 60,000 بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ شعر جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ جدید غزل اور خصوصاً یہ جو تمثالی اسلوب ہے یہ اپنے قاری سے کچھ تھوڑی سی توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وقت گزارے۔ یہ جو وقت گزارنے کی میں نے گزارش کی اور میں نے ابتدا کی ہے مارکیز کے حوالے سے، تو اس وقت مارکیز پر عبداللہ جاوید صاحب نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، تنہائی کے 100 سال ایک مطالعہ، لیکن انہوں نے اس کو نیچے وضاحت کی ہے کہ یہ میری کتاب رفیق مطالعہ ہے۔ یہ یورپ میں کمپینین ٹو دا بک ایک روایت ہے کہ ایک بڑی کتاب کہ جو لوگوں کو سمجھنی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک کتاب یا کتابوں کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے۔ اور یہ واضح کر دوں کہ یہ کتاب میں شارح نوعیت کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں، شرح نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں شعروں کی شرح ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ تنقیدی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ کسی بڑی کتاب کے کچھ ویئر اباؤٹس آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں، ان ٹولز کے ذریعے آپ اس کتاب کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہماری جو جدید غزل ہے وہ بھی یعنی کچھ رفیق مطالعہ نوعیت کے اہل نقد کی جستجو کر رہی ہیں کہ وہ طالب علموں کو یا قارئین کو بتائیں کہ یہ جو غزل ہے یہ ویسی سیدھی سادھی غزل نہیں ہے کہ جیسی غزل جو ہے وہ ہماری ایک سابقہ روایت میں رہی ہے۔ میں چونکہ بات غزل پہ کر رہا ہوں تو میں چاہوں گا کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم کچھ اور شعراء کو بھی دیکھتے جائیں کہ جو غزل کی روایت میں تو نہیں ہے لیکن اس جادوئی تمثال نگاری کے سلسلے میں وہ ان کی نظمیں ہمارے لیے معاون ہو سکتی ہیں۔ ایک یعنی ہماری جدید اردو غزل کا ایک خاص امتیازی اور اختصاصی پہلو ہے کہ اس میں غزل کی تفہیم کے کئی ایک پیرائے ہیں۔ اب جدید غزل کو اس طرح نہیں سمجھا جائے گا کہ جیسے ہماری کلاسیکی غزل کی روایت، اور خصوصاً ہمارا جو ایک تدریس کا معذرت خواہ ظاہر ہے میرا اس ماحول سے تعلق ہے، ایک یبوست زدگی جو وہاں پر ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے اور عشق حقیقی اور عشق مجازی اور بس وہیں تک۔ اچھا میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار عشق حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان میں کوئی تھوڑا سا کہیں سماج بھی آتا ہے تو اس کو بھی ذرا سا ٹچ کر لیا کریں تو شعر جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ شاعر ایک سماج کا فرد ہوتا ہے اور ایک سنجیدہ فرد ہوتا ہے تو اسے اپنے سماج کو بھی وہ پینٹ کرتا ہے۔ تو ہماری جو جدید غزل ہے اس میں جہاں موضوعات اس طرح کے متنوع آئے ہیں وہاں اسالیب بھی جو ہے وہ بہت متنوع رنگوں میں آئے ہیں، اور ان میں ایک جو اسلوب ہے وہ یہ طلسماتی تمثال نگاری کا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جیسے کہ ہمارے امیجسٹ پوئٹس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ لفظوں میں جو بیانیہ ہوتا ہے، نیریٹو ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جو متاثر کن اسلوب ہوتا ہے وہ تمثال کا ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے جو ایک مثال پیش کی کہ گاؤں کے سب سے بڑے عبادت خانے کی گھنٹی پہ ایک تتلی سو رہی ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب تصویر ہے کہ جس میں اس نے مانوی سطح پہ پتنی کتنی باتیں کر دی ہیں۔ تو یہ جو شعروں میں تمثالیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک کئی سطحوں پہ ہو سکتی ہیں، تو ان کی ایک مانوی تفہیم بھی کی جا سکتی ہے، اور ان پرتوں کے ذریعے جو ایک ہماری یعنی اسلوب کے ذریعے ہم اپنی جمالیاتی حس کو جگاتے ہیں تو وہ جدید غزل اس حوالے سے بھی ہماری معاونت کرتی ہے۔
یعنی ابہام اور طلسماتی حقیقت نگاری یہ ایک نہیں ہو سکتے. یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ طلسماتی تمثال کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا ہے، لیکن ابہام محض اس وجہ سے نہیں پیدا ہوتا. یعنی اس شعر کی اس صفت کی وجہ سے شعر کے اندر ابہام آ سکتا ہے. لیکن ایک بات، چونکہ آپ لوگ نوجوان ہیں تو میں یہ واضح کر دوں کہ ابہام کو کبھی بھی شعر کی منفی صفت نہیں گرداننا چاہیے. ابہام جو ہے یہ آپ کو ایک مکالمے کی دعوت بھی ہو سکتی ہے کہ جناب یہ ایک بات میں نے کی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. چونکہ ہم ایک یعنی عجلت پسند اور شدت پسند معاشرے میں ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ بہت واضح انداز میں جو ہے وہ کر دی جائے. تو ابہام کی کئی ایک شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ طلسماتی تمثال بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ تصویر بیسیکلی تو تعلق رکھتی ہے فن مصوری سے. اب جس طرح مصور جو ہے وہ تصویر بناتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی تصویر بنائے کہ جس میں کوئی جادو کا تاثر آئے، وہ مختلف طرح کی تصویریں بناتا ہے. تو ہماری اردو شاعری میں بھی تمثال نگاری کی مختلف جو روایتیں ہیں وہ رہی ہیں، اور یہ روایت ہماری غزل میں بھی ہے، ہماری کلاسیکل نظم میں بھی ہے، ہماری جدید نظم میں بھی ہے. مثلاً آپ دیکھیے ولی کا ایک شعر ہے کہ اے دل شتاب چل کہ تماشے کی بات ہے، اے دل شتاب چل کے تماشے کی بات ہے، آیا ہے آفتاب نکل ماہتاب میں. اب ظاہر ہے اس کے اندر اس نے صرف جو ہمارے ہاں جو ایک فل مون کا تصور، اب سائنس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے فل مون، تو وہ جو فل مون ہوتا ہے وہ بالکل سورج کی طرح ہی ہوتا ہے. تو اب ولی نے یہ جو تمثال بنائی ہے اس میں کوئی ایسی یعنی جادوئی نوعیت نہیں ہے، اس میں صرف اس نے چاندنی کی تاثیر کو واضح کرنے کے لیے یا چاند کے جمال کو واضح کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک تصویر بنائی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے میر نے بہت خوبصورت جو ہے وہ تصویریں بنائی ہیں. کیا ہے اس کا ایک شعر کہ مشگانے تر کو یار کے چہرے پہ کھول میر، مشگانے تر کو یار کے چہرے پہ کھول میر، اس آب خستہ سبزے کو ٹک آفتاب دے. تو آپ دیکھیے وہ جو بعد میں غالب کا شعر بھی ہے کہ جس میں کیا ہے شبنم کا قطرہ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، پرتو خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. اب اس سے کہیں بہتر مضمون جو ہے وہ میر کے ہاں آیا ہے. اچھا ہماری جو نظم ہے اس کے بارے میں بیشتر دوست تھوڑے سے مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمارے ہاں جو نظم کی مدح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو یعنی میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہماری جو نظم ہے وہ نظیر سے لے کر فیض تک بالکل یک پڑتی ہے، یعنی اس کی جو معنویت ہے وہ ایک سطح پہ ہے. یعنی اقبال جب نظم کہتے ہیں شکوہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس میں خدا سے شکوہ ہے، اس کی کوئی اور معنویت نہیں ہے. اچھا چونکہ بات ہم تمثال کے حوالے سے کر رہے ہیں تو اب فیض نے جو اپنی نظموں میں تمثالیں کھینچی ہیں تو ان میں یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھی تمثال کو میں مختلف کو اصطلاحات میں بیان کروں، لیکن میں کچھ مثالیں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ تمثال کی یہ شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی جیسے مصور جو ہے وہ تصویر بناتا ہے، کہیں وہ کیلیگرافی اور تصویر کو آپس میں مکس کرتا ہے، کہیں وہ پورٹریٹ بناتا ہے. اچھا پورٹریٹ سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو بعض تمثالیں ہیں وہ کسی ایک کریکٹر کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. مثلا مجید امجد کی ایک نظم ہے پنواڑی، وہ پوری اس پنواڑی کی دکان کی ایک تمثال جو ہے وہ ہمارے آگے کھینچتا ہے اور اس ایک پوری فلم آ جاتی ہے. اور وہ ایک کردار کی تمثال تراشتے ہوئے وہ جو ایک زماں در زماں غربت کا مسئلہ ہے، یا زماں در زماں جو ایک غریبی کا دکھ ہے، یا جو نچلے طبقے کا مسئلہ ہے کہ ایک پتنگا دیپک پر جل جائے دوسرا آئے، ایک تسلسل ہے دکھ کا. تو وہ ایک تصویر کو ایک پورٹریٹ بناتے ہوئے تو وہ اسی طرح آپ دیکھیے ایک یعنی دیہات کا منظر مجید امجد کنویں کی شکل میں کھینچتے ہیں، لیکن وہ پورے کنویں کی تصویر بنا کے تو وہ اس کے بیک پہ جو ہے وہ تقدیر کا جو جبر ہے وہ اس کو وہ پینٹ کر رہے ہیں. تو تمثال ضروری نہیں کہ صرف جادوئی نوعیت کی ہو، یہ تو اس کی ایک نوعیت ہے.
لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ مصوری میں پورٹریٹ ہے، تو ہمارے شاعروں نے پورٹریٹس بھی بنائی ہیں، ان میں کہانیاں بھی انہوں نے جو ہے وہ سنائی ہیں، جیسے ہمارے ہاں راشد کی نظم حسن کوزہ گر ہے. تو کئی ایک اس کی یعنی تمثال کی سطحیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. دیکھیے ہمارے جو لاشعور کے تموجات ہیں، ایک سوال ہے کہ ان کی کیا معنویت ہے، ان کا کیا مفہوم ہے، ہم کسی نفسیاتی پیچیدگی کا کیوں شکار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہمارے خارجی ماحول سے تو ہے، یعنی خارج ہم پر ایک خاص طرح کا اثر ڈالتا ہے. وہ موسمیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے، وہ سماجی اثر بھی ہو سکتا ہے، وہ فلسفیانہ اثر بھی ہو سکتا ہے، وہ طبقاتی اثر بھی ہو سکتا ہے. کئی ایک اثرات ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمثال جو ہمارے لاشعور کا عکس ہے، تو صرف تمثال ہمارے لاشعور کا عکس نہیں ہے، بلکہ ہماری تو پوری جو شعری روایت ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہمارے شعراء کے لاشعور کا عکس ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ شاعر نظم کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں، اور پورے دیوان مرتب کرتے ہیں. اور ہمارے ناقدین نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے لے کر ریاض احمد تک جو تخلیقی عمل ہے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. یورپ میں کالرج سے لے کر ٹی ایس ایلیٹ تک سب نے بہت کچھ لکھا ہے. لیکن جب خود شاعروں سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ نظم کیسے تخلیق کیا، تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ نظم انہوں نے خود تخلیق کی ہوتی ہے. تو آپ تنقیدی سطح پہ تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تخیل کی کار فرمائی ہے، یا شاعر جو ہے وہ اپنی تخلیق کو ظاہر کرنے کے لیے کسی معروضی تلازمے کو تلاش کرتا ہے. تو یہ تو ساری باتیں تنقیدی سطح پہ ہیں. لیکن جب خود کسی شاعر سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس بارے میں، یعنی وہ اس کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک تنقیدی جملہ ہے. تو وہ تو جتنے بھی ہمارے ہاں علامتیں ہیں، ہمارے ہاں جو استعارے ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ شاعر کے لاشعور سے ہوتا ہے. یعنی طلسماتی تمثال میں اگر یہ ہو گیا ہے کہ یہ آپ کے چھت پہ جو فانوس ہے، اس سے جو ہے ایک نیاگرا آبشار جو ہے وہ آ گئی ہے، تو اب یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے. لیکن بہت ممکن ہے کہ آپ نے جب اس کو دیکھا ہے اور اس کی روشنی میں آپ نے کوئی ایسی موج محسوس کی ہے کہ آپ کا دماغ وہاں گیا ہے، اور پھر ایک تخلیقی بہاؤ کو آپ نے لفظوں میں بیان کیا ہے. تو یہ جو تجرید ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ جیسے مصور جو ہے وہ مختلف لکیروں کو ٹیڑھا میڑھا کرتا ہے. شاعری میں جو یہ تمثال کے ذریعے تجرید پیدا ہوتی ہے، یہ آپ کے لاشعوری تموجات ہیں. جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اسے آپ ایک جادوئی اور طلسماتی انداز میں بیان کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو اس طرح کی فکشن ہے یا ہماری جو اس طرح کی شاعری ہے، وہ عام آدمی تو کیا بعض اوقات بہت یعنی پڑھے لکھے آدمی کے بھی پلے نہیں پڑتی ہے. یعنی بات تو میں نے مارکیز کی ہے، لیکن آپ اگر اردو میں آپ دیکھیے تو آپ کو نیر مسعود کے افسانے نہیں سمجھ میں آتے. لیکن کم از کم جتنا نیر مسعود کو میں نے پڑھا ہے، وہ مختلف کڑیاں اس کی ملانی پڑتی ہیں کہ اس میں جیسے کسی جملے میں کوئی پنچ ورڈ ہوتا ہے، اس سے آپ بات کو پکڑتے ہیں کہ یار یہ بات یہ ہے. تو وہ اس کے اندر ایک اس طرح کے چند ایک عناصر رکھتے ہیں، اور باقی کہانی جو ہے وہ ویسے رنگوں کی طرح جو ہے وہ بکھیرتے جاتے ہیں. اسی طرح سید محمد اشرف کا ایک ناول ہے آخری سواریاں، بہت دلچسپ ناول ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہے، لیکن اس میں اس نے علامتوں کو اس طرح یعنی جوڑا ہے کہ جس طرح بچے بارش میں پرندے پکڑتے ہیں ان کو رنگتے ہیں، تو ان کو وہ سرخ رنگ کرتے ہیں. اگلی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے کہ جو اپنے بڈھے شوہر کو زندگی بھر قبول نہیں کرتی ہے، تو دلہن کو بھی سرخ رنگ کا لباس پہنایا جاتا ہے. لیکن اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ ہم پر نوآبادیاتی نظام کا مسلط ہونا ہے. اب نوآبادیاتی نظام میں کون لوگ آئے تھے؟ سرخ مخلوق آئی تھی. تو پرندے کو سرخ رنگنا، ایک لڑکی کا اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا، اسے سرخ جوڑا پہنانا، اور ایک سرخ نسل کے زیر اثر آنا، یہ ساری کہانیاں پلاٹ کے اندر کوئی اس طرح معنوی ربط نہیں رکھتی ہیں. لیکن جب آپ ان علامتوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں ایک ربط جو ہے وہ، یہ جو نظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بے حیتی کی حیت ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک بے رنگی کی جو ہے اس کے اندر ایک رنگ اور آہنگ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ شعوری نہیں ہوتا. ہمارے جدید فکشن رائٹر کا، جدید شاعر کا یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اپنے قاری پہ اعتماد کرتا ہے. ہمارا جو دیگر یعنی شاعر ہے جو صرف مقبول ہونے کا شوق رکھتا ہے، اسے قاری پہ کوئی اعتماد نہیں ہے.
وہ چاہتا ہے اس طرح کا شعر کہے کہ لوگ فوراً سمجھیں، مجھے داد دیں، یا میرا شعر سامنے آئے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے اور وہ کہیں کہ یہ بڑا شاعر ہے۔ وہ قاری پہ اعتماد نہیں کرتا۔ جو صحیح معنوں میں یعنی جینون شاعر ہے یا فکشن رائٹر ہے، وہ اپنے قاری پہ اعتماد کرتا ہے اور اسے کوئی اس طرح کا اشتیاق نہیں ہوتا کہ وہ مقبول ہو رہا ہے یا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ جو امکانی صداقت کی میں نے عرض کی ہے، تو چونکہ صداقت تو وہ ہوتی ہے جو سب کو فوری طور پر سمجھ آ رہی ہے، یعنی یہ آپ کے سامنے میز پڑی ہے تو ایک صداقت ہے۔ لیکن جب آپ امکانی صداقت کی طرف جاتے ہیں تو فوری طور پر تو آدھے سے زیادہ لوگ تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ویسے بھی سچ کیا ہے یہ بھی ایک بحث ہے کہ سچ آیا وہی ہے جو ہے، یا وہ بھی سچ ہے جس کو نہیں مانا جا رہا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یورپی عدالتیں تو اب اپنے فیصلوں کو 100 سال بعد ریوائز کرتی ہیں، اور جن کو انہوں نے سزائے موت دی ہوتی ہے انہیں وہ میڈلز دیتی ہیں کہ ہم نے 100 سال پہلے جو فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھا اور یہ تو ہیرو تھا۔ تو اب وہ اس وقت کا جو سچ ہے وہ اور تھا، اور جو عہد موجود کا سچ ہے وہ اور ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے مزہ آیا، اور امیجری کے مختلف پہلوؤں پہ ہمیں بڑی سیر حاصل گفتگو سننے کو ملی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔